پہاڑ کی چوٹی پر بنا یہ ایک کمرے کا گھر اعجاز خان کا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس تندور میں آخری بار ہفتوں پہلے روٹی پکائی گئی ہے۔ 11 سالہ اعجاز بھی دیگر مقامی بچوں کی طرح اسمگلنگ کا سامان ان پہاڑوں میں غیر قانونی طور پر لے جایا کرتا تھا۔ میرا بھائی بھی یہی کارٹن لے کر جاتے ہیں کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں یہ سامان لے جا رہا تھا کہ اب سے اہلکار میرے پیچھے دوڑے اور میں گر گیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب میں تندرست ہوں گا تو پھر یہی کام کروں گا کیونکہ گھر میں نہ آٹا ہے اور نہ چینی۔ اگر ہم روزی روٹی کمانے کے لیے یہ بھی نہ کرے تو کیا کرے؟ ہمارے والد صاحب اسی میں تھے اور ایک جھڑپ میں مارے گئے تھے۔ اعجاز کے گھر سے چند 100 گز کے فاصلے پر یہ نوجوان اور بچے اسمگلنگ کا سامان منتقل کر رہے ہیں۔ یہ خشک پہاڑ کامران خان جیسے بچوں اور نوجوانوں کے لیے گزشتہ چند مہینوں سے روزگار کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ تنگ باریک راستہ، گرنے کا خوف، کٹھن اور جان کشا سفر، لیکن یہ نوجوان اور بچے کہتے ہیں کہ ان کی مشکلات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ 30 سے 50 کلو کا وزن جبکہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اس پرخطر سفر کا کرایہ ان مزدور اسمگلروں کو صرف 70 سے 170 روپے تک ملتا ہے۔ اورنگزیب مزدور یونین کے صدر ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے گھر تباہ ہو گئے، دھماکوں میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ قبائلی علاقوں میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے فیکٹریاں، یونیورسٹیاں اور سکول بننے چاہیے تاکہ یہ کسی بہتر کام میں لگ سکیں۔ 1947 کے بعد ہمارے علاقے میں کوئی اسکول ہی نہیں بنا تو یہ نوجوان کیا کریں؟ غربت کی وجہ سے یہی کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر یہ لڑکے تعلیم حاصل نہ کرے تو یہ خرابی کی طرف جائیں گے۔ حکومت اگر کچھ نہیں کرتی تو ہم بے بس ہیں۔ کامران خان کے والد چند سال پہلے ایک بم دھماکے میں مارے گئے تھے۔ وہ چھوٹے بھائی، بہن اور والدہ کے اکیلے کفیل ہیں۔ مجھے حکومت پر بہت غصہ ہے۔ میں اسکول سے واپس آتے ہی یہ کام شروع کر دیتا ہوں۔ جب مال نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک بار جاتا ہوں۔ حکومت پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ کامران خان جیسے بچوں کے لیے دراصل اسمگلنگ گھر چلانے کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے بھی ان کا گزارا مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسمگلنگ ملک کی صنعت کے لیے ایک ناسور ہے اور یہ صنعتی شعبے کو پنپنے سے روکتی ہے، جبکہ پاکستان کی زب و حال معیشت کو اربوں روپے کے نقصان کی وجہ بھی ہے۔ جو سامان ہے اس میں پیسہ دے دو، بس گاڑی کو جاؤ، کدھر بھی لے کے جاتا ہے لے کے جاؤ، صرف پیسہ ہم کو چاہیے۔ لیکن نعمت اللہ خان کہتے ہیں کہ اہم حکومتی اداروں کے اہلکاروں کے بغیر اسمگلنگ ناممکن ہے۔ تورخم سے پشاور تک تمام چیک پوسٹوں پر ریکارڈنگ ممنوع ہے۔ نعمت اللہ کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے پاک افغان شاہراہ پر افغانستان سے اسمگل شدہ سامان کو گودام میں رکھتے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ یتیم لوگ ہیں، یہ صرف یہ سامان لے کے آتا ہے تورخم سے آتا ہے، بارڈر سے آتا ہے، چاکلیٹ ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، یا کوئی صابن ہوتا ہے، یا کوئی کریم ہوتا ہے، یہ تورخم بارڈر سے آتا ہے۔ یہ کوئی پہاڑی سے نہیں آتا ہے۔ جو بارڈر سے آتا ہے وہ بارڈر میں ادھر باندھ کرے نا۔ پاک افغان شاہراہ پر رواں دواں زیادہ تر ان گاڑیوں میں بااثر تاجر ایران اور دیگر ممالک کا سامان افغانستان کے راستے کھلے عام پاکستان کے تمام شہروں میں لے جاتے ہیں۔ اس اسمگلنگ میں روز بروز اضافہ ہو رہا